جو کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا حصہ ہی یہ رہا ہے کہ ہمیشہ غلط خبر پھیلائی جائے، غلط طریقے سے لوگوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگائے جائیں. یہی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جھوٹے الزام لگائے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پر، اور پھر جب انہوں نے ڈیفیمیشن کا نوٹس دیا تو پھر جو ہے وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے. تو اسی طریقے سے جب فواد چودھری صاحب نے جو فرمایا، کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں، اوپن چیلنج دیتا ہوں پی ٹی آئی کو، پوری پی ٹی آئی کو اوپن چیلنج ہے. ایک ایسی کال ثابت کریں، ایک ایسا کوئی رابطہ بتائیں کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کا ہم نے جو ہے کسی پی ٹی آئی کے ایم پی اے یا ایم این اے سے بات بھی کی ہو، یا کوئی رابطہ ہوا ہو، کوئی بات چیت ہوئی ہو، یا مجھے پنجاب میں کسی پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے نام بھی دو چار کے علاوہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں کوئی پتہ ہو، یا کسی کو اپروچ کی ہو، تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن فواد چودھری نے اس دن کہا تھا ہم مقدمہ درج کرانے، تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کب مقدمہ درج کرا رہے ہیں. میں اوپن چیلنج دیتا ہوں فواد چودھری صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ آپ مقدمہ درج کرائیں پنجاب میں. آپ ہمت کریں، ایف آئی آر کٹوائیں. جیسے ہی آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے ہم خود پنجاب میں وہاں حاضر ہوں گے، ہم خود وہاں پہ آپ کے مقدمے کے لیے جس تھانے میں کٹوائیں گے اس تھانے میں جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ جی آپ بھلے پھر ہمیں، اگر آپ میں اتنی ماشاءاللہ جرأت ہے تو ہمیں گرفتار بھی کر دیجیے گا. آپ کریں، مقدمہ درج کریں، صرف ٹی وی نہ دیں، جھوٹے پروپیگنڈا نہ پھیلائیں، غلط باتیں نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں. آڈیو لیکس آپ کی آ چکی ہیں. اس آڈیو لیک میں عمران خان نے کہا تھا کہ 5 ممبران میں نے خرید لیے ہیں، جب یہ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا. تو آپ یہ خرید و فروخت آپ کرتے رہتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ آپ کرتے رہتے ہیں. آپ خود مان چکے ہیں اپنے بیانوں کے ذریعے کہ آپ کے پاس اکثریتیں نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ سے بل آپ کے منظور ہو جاتے تھے. آپ کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ میں آپ کسی نہ کسی طریقے سے جیت جاتے تھے. آپ کے پاس اسمبلی میں فائنانس بل پاس کرنے کی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تھی لیکن آپ کے بل پاس ہو جاتے تھے. کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی تھی لیکن اسپیکر رولنگ دے دیتا تھا جی کی کاؤنٹنگ پوری ہے. جب آئیز اور نوز کی ووٹ کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی تو آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہوتے تھے لیکن اس وقت اسپیکر اسد کیسر صاحب کہہ دیتے تھے جی ٹھیک ہے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے کاؤنٹنگ پوری ہو گئی، اور وہ بل پاس ہو جاتے تھے. آپ کے پاس کبھی بھی پی ٹی آئی کی واحد حکومت تھی جس کے پاس نمبر نہیں تھے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے صدارتی آرڈیننس نہیں آئے جتنے صدارتی آرڈیننس عارف علوی صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے نکالے. اور آپ کو پتا ہے کہ آرڈیننس کیوں آتے ہیں؟ آرڈیننس صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس جب عددی نمبر پورے نہیں ہوتے، آپ کے پاس اسمبلیز میں وہ میجورٹی نہیں ہوتی، تبھی آپ آرڈیننسز لے کر آتے ہیں. تو یہ آرڈیننس کا ذریعہ کا سہارا، اکثریت نہ ہونے کا سہارا، غیر جمہوری رویہ، یہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ رہا ہے. اور ابھی بھی پی ٹی آئی صرف اور صرف پی ٹی آئی کا پورا بنیادی جو ان کا ذہن ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈا کیے جائیں، الیکشن کمیشن کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیا جائیں، عدالتوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیا جائیں، ملک کی اہم اداروں کے خلاف، ہمارا افواج پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیے جائیں، ان کے سربراہوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیے جائیں. روزانہ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی صرف ایک ہی ایکٹیویٹی ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈا کرے، ٹی وی پہ آ کے لوگوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرے. لیکن جس طرح پہلے فیس کیا تھا ابھی فیس کرتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور آج میرا ایک لیگل قانونی نوٹس فواد چودھری صاحب کو جائے گا، اور اس میں ہم ان سے یہی کہیں گے کہ جی برائے مہربانی جو آپ نے جھوٹے من گھڑت سٹوریز آپ نے بنائی ہیں اس پہ جواب دیں یا عوام سے معافی مانگیں، عوام کے سامنے ہم سے معافی مانگیں. دوسری بات یہ بھی سننے میں آیا، کسی نے لیڈر نے کہا کہ جی ان پہ پنجاب میں جانے میں پابندی لگائی جائے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ ایف آئی آر کاٹے، میں پنجاب جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ کس میں مجال ہے کہ ہمیں وہاں پہ ہاتھ لگاتا ہے. میں جاؤں گا پنجاب، اور پنجاب میں پابندی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبے پہ دوسرے صوبے، ایک کسی ملک کے شہری کو ہی، اپنے ہی ملک کے شہری کو کسی ایک صوبے میں آنے سے روکے. میں چیلنج کرتا ہوں یہ پابندی بھی لگا کے دیکھیں، یہ ایف آئی آر بھی کاٹ کے دیکھیں، یہ گرفتار بھی کر کے دیکھیں. ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جو بھی ان کے دماغ میں اس طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وری ہونی چاہیے، سیلاب کی صورتحال. سیلاب کی صورتحال پر حکومت سندھ نے الحمدللہ وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر قیادت جس طرح جو نیٹ ورکس ابھی
جو وعدے کیے تھے اس کو کمپلیٹ، اس کو پورے میکینزم کو ریڈی کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ سیلاب کے بعد حکومت سندھ 20 لاکھ سے زائد فیملیز کو، خاندانوں کو، 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کو مفت، بغیر کسی لون کے، بغیر کسی شرائط کے، ان کو گھر بنانے کے لیے پیسے دے رہی ہے. اور یہ میکینزم اگر چاہتی تو گورنمنٹ بولتی کہ گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے. یہ میکینزم جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر کوئی نہ کوئی اس طرح جھوٹی پروپیگنڈا یا اس طرح کی سٹوریز بنتی. حکومت نے کہا ہے کہ جی جس کا گھر گرا ہے اس کو خود پیسے دیے جائیں اور وہ اپنا گھر خود بنائے اپنے پیسوں سے. جو پیسے اس کو حکومت دے گی، اور یہ پیسے ان لوگوں کو واپس بھی نہیں کرنے ہیں، یہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے میکینزم ریڈی ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کسان گندم اگاتے تھے اور گندم کی وجہ سے ابھی جو سیلاب کی وجہ سے ایک گندم کی شارٹیج یا جو فصلیں لوگوں کی تباہ ہوئی، ان کو 5,000 روپے پر ایکڑ جو بھی گندم کے کاشتکار تھے ان کو حکومت سندھ مفت دے رہی ہے، تاکہ وہ گندم اگانے میں ان کو جو ہے وہ مدد مل سکے. اور یہ پیورلی کسانوں کو مل رہی ہے، یہ زمینداروں کو نہیں مل رہی. یہ صرف ان کسانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ گندم اگائیں. اور اس مد میں جو ڈیٹا تھا، جو انسپیکشن تھی، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب لوگوں کو مختلف ڈسٹرکٹس میں میسیجز جانا شروع ہو گئے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ جی آپ کے پیسے آ گئے ہیں آپ، اور ان کو پھر اس طرح وہ پیسے منتقل کیے جا رہے ہیں. ان کی ایپس گورنمنٹ نے بنائی ہیں. یہ مین ایشوز جتنے بھی تھے، جو کہ سیلاب ایک پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے میں بڑی تباہی تھی، اور ابھی بھی 95% علاقوں سے پانی نکل چکا، ابھی بھی 5% ایریاز میں پانی موجود ہے. تو اتنی بڑی تباہی میں جس طرح حکومت سندھ نے ریسپونڈ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ جیسے سیلاب آیا، امیڈیٹلی جو گورنمنٹ کے اوپر تھا کہ جی لوگ اس وقت، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کا کھانا پینا سب ختم ہو گیا، لوگ سروائیو کیسے کریں گے. حکومت سندھ نے فوری طور پر کوکڈ فوڈ جو ہے، بنا بنایا کھانا جو ہے، وہ سب کو پرووائڈ کیا. اور اسی لیے پرووائڈ کیا کہ جی جب تک کہ لکڑیاں بھی گیلی ہوں گی، لوگ بے گھر ہیں، وہ بیچارے گزارا کیسے کریں. کوکڈ فوڈ فراہم کیا، پھر کیمپس لگائے، پھر کیمپس میں راشن بیگز دیے، ملینز کی تعداد میں فیملیز کو راشن بیگز تقسیم کیے گئے. اور پھر ان کو پھر واپس اپنے گھروں تک، جن لوگوں کے گھر یہ پوزیشن تھی، ان کو وہاں پہنچانے میں حکومت نے ان کی مدد کی. لوگوں کو کرائے دے کے بھی لوگ اپنے گھروں تک واپس گئے جہاں جہاں سے پانی ریسیڈ ہو چکا تھا. آج بھی میں پھر کہہ رہا ہوں، آج بھی ہمارے پاس اس طرح کی کافی جگہ ہیں جہاں سے پانی نہیں نکلا، تو وہ لوگ ابھی بھی کیمپس میں موجود ہیں. ان کو ابھی تک گورنمنٹ کھانا بھی دے رہی ہے، دوائیں بھی دے رہی ہے، ساری چیزیں دے رہی ہے. تو یہ سارے جتنے بھی انقلابی اقدامات تھے جو کہ لگتے ناممکن تھے، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت نے وہ سارے کام خوش اسلوبی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ پورے کیے، کیونکہ یہی عوامی حکومت کا ایک کام ہوتا ہے. تو یہ کچھ چند گزارشات تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیں جی، اس میں ہم نے ایک کیا ہے کرائیٹیریا کہ وہ ایک تو گندم اگانے والا ہو، وہ کسان جو گندم اگانے والا ہو اور اسے گندم لگانی ہے، کسان. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی کراپ ہوتی ہے تو اس میں زمیندار اور کسان پارٹنرز ہوتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس یہی پریکٹس ہے، زمیندار اور کسان پارٹنر ہوتے ہیں. تو جو بھی انہوں نے قرضے بھی لیے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان دونوں کے کٹتے ہیں. تو گورنمنٹ کا کہ جی اس وقت زمیندار تو کہیں نہ کہیں سے اپنے پیسے لے لے گا، کسان کی پوزیشن زیادہ خراب ہے. تو کسان کو 5,000 روپے اگر وہ گندم لگائے گا تو 5,000 روپے پر ایکڑ، اس کو جتنے بھی ایکڑ 250 ملے گی اس کو. ہاں، اب اس کریٹر کی بات کریں، ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے اعلیٰ افسران بھی اس میں شامل ہیں، پھر تپے دار بھی شامل ہیں، پھر اس میں اسسٹنٹ کمشنر بھی شامل ہے. یہ تحصیل وائز کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. بیسیکلی یہ ڈی سی تو اوور سی کریں گے، لیکن جو تحصیل کی کمیٹیز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر از دا ہیڈ آف دا کمیٹی.
along with the members of agriculture department. تو وہ لوگ جوائنٹلی انہوں نے سروے کیے ہیں, اور اس سرویز میں کہ جی کہاں کا گندم لگتی ہے. مثال کے طور پر اگر میری زمین ہے اور میرے پاس باغ ہوتا ہے تو میرا کسان نہیں لے گا اس کو جس نے گندم لگانی, کیونکہ ہمارا آپ کو آج بھی پتا ہے کہ ملک میں, پورے ملک میں گندم کا کرائسس اور ویٹ پرائسز کا کرائسس ہے. آج بھی واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جو کہ 65 روپے فی کلو آٹا بیچ رہی ہے. مجھے پتا ہے اس کے پہ ضمنی کوشچن آ گیا کہ کئی جگہوں پہ 150 روپے میں بھی بک رہا ہے, کہیں 200 روپے بک رہا ہے, لیکن جو گورنمنٹ کے اسٹالز ہیں اینڈ آف سپٹمبر سے لے کے 15 مارچ تک یہ حکومت سندھ باؤنڈ ہے کہ وہ 65 روپے فی کلو آٹا بیچے گی. تو آٹے کے کرائسس آنا شروع ہو گئے تھے. ہوا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور پاسکو نے گندم جو امپورٹ کی وہ آپ کو پڑ رہی تھی 9,000 روپے ٹن. باہر کے ملک سے گندم جو آپ نے امپورٹ کی وہ پڑ رہی تھی 9,000 روپے ٹن. لاسٹ ٹائم ہم نے گندم کی سپورٹ پرائز رکھی تھی 2100 روپے. پھر اس بار سندھ کیبنٹ نے اس کی پرائز رکھی 4,000 روپے تاکہ ہم انکریج کریں تمام فارمرز کو گندم زیادہ زیادہ لگائیں. بڑا کرٹیسزم ہم پر ہوا. ہمارے اپنے ملک کی کچھ حکومتوں نے پنجاب سے یا کسی اور جگہ سے کرٹیسزم ہوا کہ جی آپ نے کیوں گندم کے ریٹ بڑھا دیے. ہم نے ان کو کہا کہ جی برائے مہربانی تھوڑا عقل استعمال کریں. اگر یہ گندم کا ریٹ ہم 2,000 روپے رکھتے جو پہلے بھی آپ کا رکھا ہوا تھا, اور اس طرح کی بارش آفت بھی پڑ گئی اور آپ کی گندم خراب ہو گئی, آپ نے 9,000 روپے ٹن گندم باہر سے منگائی, آپ کے پیسہ اپنا باہر بھیجا ملک کا, وہاں سے گندم منگائی. لیکن اگر آپ 4,000 روپے فی ٹن گندم اپنے کسان کو دیں گے تو آپ کی لوکل گندم, بہترین گندم, کیونکہ وہ گندم جو باہر سے بھی آتی ہے اس کو بھی ہم مکس کر کے چلاتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا یہ کہ وہ بھی سنگل ہینڈڈ نکلتی ہے کیونکہ اس کی کوالٹی 100% نہیں ہوتی. تو آپ 9,000 روپے میں باہر سے منگاؤ, اسے پتہ نہیں, آپ 4,000 روپے میں اپنے کسان کو پیسے دو, اپنے زمیندار کو پیسے دو تاکہ یہ فائدہ ان کو ملے اور وہ انکریج بھی ہوں. ورنہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جو بھی زمینداری سے تعلق رکھتا ہے وہ بولتے ہیں یار ریٹ کس کا اچھا ہے وہ فصل لگائی جائے. گندم کا ریٹ ویسے ہی کم ہوتا ہے تو لوگ کسی اور ویجیٹیبل میں چلے گئے, وہ کسی اور شوگر کو کین میں چلے گئے. اگر پورے ملک میں سب نے گندم اگانا بند کر دیا اگر, تو پھر کہاں جائیں گے ہم لوگ, پھر ہم کرائسس میں ہوں گے. تو یہی پالیسی شروع سے گندم کو سپورٹ کرنے کے لیے محترم آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا. جب محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے اس کے بعد پاکستان 3-4 سال تک گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, ہمارے وافر مقدار میں ہمیں گندم پہنچانی تھی. تو ابھی بھی حکومت کی یہ پالیسی کی وجہ سے گندم کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے. یہ سارا ہم جہاں بیٹھے ہیں سارا ایگریکلچر بیلٹ ہے. آپ یہاں معلوم کر لیں کہ پچھلے سالوں سے اس بار جو ہے وہ گندم لوگ زیادہ اگا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی لوگوں کو اچھی پرائز ملے گی تو جو ہے وہ لوگ اس پہ انکریج ہوں گے. کیا بولا کتنے ڈالر جمع ہوتے؟ 15 ارب روپے. دیکھیں جی یہ جنید صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے. عمران خان صاحب نے بقول آپ کے, میں نے نہیں لکھا بیان, میں ٹریولنگ میں تھا تو آپ کے میں بیان کو کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 15 ارب روپے سیلاب متاثرین کے لیے جمع کیے, پہلی بات. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 1 ارب روپے وہ سندھ حکومت کو دینا چاہتے ہیں, سندھ کے سیلاب متاثرین کو دینا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو وہ 15 ارب روپے عمران خان صاحب کے جو جمع تھے وہ کہاں گئے؟ 14 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ کس کو دیے؟ یہ جلسوں میں چلے, سوشل میڈیا پہ چلے, پھر فورن فنڈنگ یا کسی اور چکر میں چلے گئے, یا پھر جو ہے وہ کسی خاتون صاحبہ جو ملک سے باہر ہیں ان کے پاس چلے گئے؟ کہاں چلے گئے اس کا حساب ہونا چاہیے, اس کا باقاعدہ کڑا حساب ہونا چاہیے. باقی یہ دوسرا سوال اس پہ آپ کو سب پتا ہے کہ جی سب سے زیادہ پورا پاکستان کہتا ہے, پوری دنیا کہتی ہے سب سے زیادہ نقصان سندھ کا ہوا. تو اگر 15 ارب روپے بقور ان کے پاس جمع ہوئے تو 15 ارب میں صرف 1 ارب روپے سندھ میں لگانا چاہتے ہیں وہ, اور باقی 14 ارب روپے کون سے علاقے میں زیادہ سے زیادہ سیلاب کی تباہی ہوئی ہے جہاں پہ لگانا چاہتے ہیں. تو یہ شخص میں آپ کو پھر بتاؤں عمران خان اور اس کی پارٹی کا پورا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. ڈیٹا ہمارا ڈیٹا
ہمیں لینے کی ضرورت نہیں, ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ویب سائٹس پہ موجود ہے, ہم سے ڈیٹا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنے بھی مخیر حضرات ہیں, جتنی بھی این جی اوز ہیں, آپ بھی حیدرآباد شہر میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, کیا وہ خود آگے بڑھ کے کام نہیں کر رہی ہیں؟ آپ نے یہاں پہ بڑی بڑی این جی اوز کو دیکھا ہوگا کام, چھوٹی این جی اوز یا بڑی این جی اوز دیکھا ہوگا کام کرتے ہوئے. آپ نے کہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہاں پہ کوئی ایک اسٹال لگا ہو, کسی ایک کو کوئی راشن کا بیگ دیا گیا ہو, کسی ایک کے لیے کوئی لوگ یہاں پہ آئے ہوں؟ تو اب وہ ڈیٹا کا بہانہ کریں, مطلب یہ صرف اور صرف جھوٹ پر ہے. وہ 1 ارب روپے ہو سکتا ہے کہ وہ خرچ کر کے اپنے 14 ارب روپے وہ لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہوں, جو وہ کہیں کھا گئے ہوں گے یا کسی غلط کام میں انہوں نے اڑائے ہوں گے. دیکھیں جی, سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار تھے, تیار ہیں. جب لاسٹ ٹائم پوسٹ پون ہوئی تو میٹ ڈپارٹمنٹ کی پریڈکشن تھی, میرے خیال 14 تاریخ تھی جہاں پہ الیکشن ہونے تھے, کہ جی بارش ہونی ہے, اور بہت ہی موسلادھار بارش ہوئی. ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہوگی تو آپ اس وقت پولنگ کے لیے لوگوں کو تو نہیں نکال سکتے. 2-3 دفعہ جب بھی پوسٹ پون ہوئی ان کے جینیون ریزن سے, اور اب بھی جو ہے اس وقت پوزیشن یہ کہ سوائے چند علاقے سے جہاں پہ اس وقت سیلابی پانی موجود ہے, باقی سندھ حکومت تیار ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ہر احکامات کو آئینی طور پر پابند ہیں کہ ان کو پورا کریں. سندھ حکومت کی اپنی چوائس نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں. پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے, اور سندھ حکومت آئینی طور پر الیکشن کمیشن اور کسی بھی عدالت کے حکم کے ماننے کے پابند ہے.